السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے بہادر نوجوان اور کوبرا سانپ۔ پنجاب کے شہر وزیر آباد کے قریب رسول نگر نامی گاؤں میں اسد مجید نام کا نوجوان رہتا تھا۔ اس کی عمر 25 سال تھی اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جانور پالتا تھا۔ اسد کو تیرنا بھی عادت تھا اور وہ ہمیشہ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ 28 اگست کی رات اچانک دریائے چناب میں خوفناک سیلاب آیا۔ گاؤں کے کھیت، ڈیرے اور راستے سب پانی میں ڈوب گئے۔ اسد اور اس کے ساتھ موجود دوسرے لوگ جلدی سے کشتی میں بیٹھ کر نکل گئے، لیکن اسد نے کہا، آپ لوگ چلیں، میں اپنے مویشیوں کو کھول کر ساتھ لے آؤں گا۔ اس کے پاس 33 بھینسیں تھیں۔ وہ ان کے پاس پہنچا اور رسی کھولنے لگا، لیکن پانی چند منٹوں میں ہی 8 سے 10 فٹ اوپر چڑھ گیا۔ سارا باڑہ ڈوب گیا اور بھینسیں تیز پانی میں بہہ گئیں۔ اسد نے جان بچانے کے لیے ایک بڑے ڈھیر پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر پانی کا زور اتنا تھا کہ وہ ڈھیر بھی بہہ گیا۔ اسد تیرتا ہوا ایک شیشم کے درخت تک پہنچا اور اوپر چڑھ گیا۔ گاؤں والے دور سے دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ محفوظ ہے، لیکن 1.5 گھنٹے بعد پانی کا ایک اور ریلا آیا اور درخت جڑوں سمیت اکھڑ کر گر گیا۔ سب لوگ چیخنے لگے، چونکہ وہ اسد کو پانی میں گم ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اسد نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ تیرنا شروع کیا۔ تقریباً 300 میٹر دور اسے ایک اور درخت دکھائی دیا۔ وہ اس درخت کی شاخوں تک پہنچا اور جیسے ہی اوپر چڑھنے لگا، اس نے دیکھا کہ اوپر ایک 7 سے 8 فٹ لمبا کوبرا سانپ بیٹھا ہے۔ سانپ نے پھنکارا اور ایسا لگنے لگا جیسے وہ فوراً حملہ کر دے گا۔ اب اسد کے سامنے 2 ہی راستے تھے۔ اگر وہ پانی میں واپس چھلانگ لگاتا تو ڈوب جاتا، اگر سانپ ڈس لیتا تو زہر سے مر جاتا۔ اسد نے درخت کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کا آدھا جسم پانی میں تھا اور پاؤں نیچے نہیں لگ رہے تھے، چونکہ پانی بہت گہرا تھا۔ درخت کی دوسری شاخ پر 8-10 جنگلی چوہے بیٹھے تھے۔ جب بھی اسد ایک ہاتھ چھوڑ کر آرام کرتا، سانپ زور سے پھکارنے لگتا اور چوہے بھی چیخنے لگتے۔ ایک دفعہ تو سانپ نے اپنا پھن پھیلا کر پانی جیسا زہر اسد کی طرف پھینکا، لیکن وہ بچ گیا۔ اندھیری رات میں پانی کی گڑگڑاہٹ اور سانپ کی پھنکار خوف کو کئی گنا بڑھا رہی تھی۔ اسد سوچنے لگا، اگر کوئی دوسرا سانپ پانی میں نکل آیا تو میرا کیا ہوگا؟ اپنے ڈر کو کم کرنے کے لیے اسد نے سانپ سے بات کرنا شروع کر دی۔ تمہیں جس اللہ نے بنایا ہے، مجھے بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آؤ وعدہ کریں، نہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے اور نہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ یوں وہ ساری رات سانپ کو مخاطب کرتا رہا۔ وقت کاٹنا مشکل تھا، لیکن اس نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا۔ آخرکار صبح ہوئی۔ سورج کی کرنوں میں اس نے دیکھا کہ سانپ اب بھی شاخ پر بیٹھا ہے اور چوہے بھی وہیں ہیں۔ اسد نے زور سے آوازیں دیں۔ قریب کے ایک ڈیرے پر کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ فوراً کشتی لے کر آئے اور اسد کو بچا لیا۔ جب وہ درخت سے اترا تو اس کے جسم کا نچلا حصہ پانی میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے گل چکا تھا، لیکن علاج کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ 18 گھنٹوں تک وہ درخت کے ساتھ لپٹ کر رہا اور ہمت نہ ہاری۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمت، صبر اور حوصلے سے بڑی آفت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔